ایمانی بھائیوں اور میرے دیشواسیوں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں تعارف نہیں ہے نبی کا، ہمیں تعارف نہیں ہے حبیب کبریہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہم نہیں جانتے ہیں وہ کون شخصیت تھے، تبھی تو اس طرح کی باتیں ہم کہتے ہیں۔ ہم کسی مذہبی آدمی جو اپنی پوجا پاٹ میں بزی ہے ہمیں نہیں چھیڑتا تو ہم اس کے ساتھ کسی طرح کی کوئی باتیں نہیں کرتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون۔ قرآن پاک میں صاف لفظوں میں کہا، اے وہ لوگوں جو قرآن کو مان چکے ہیں، حالانکہ قرآن پاک صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، قرآن کی آیات ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یہ قرآن پاک پوری انسانیت کے لیے ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک جماعت یا کسی ایمان والوں کے لیے نہیں ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ سارے انسانیت کے نبی ہے۔ وہ الگ بات ہے کوئی ان کو مان کر کے بام عروج تک پہنچتا ہے اور کوئی ان کو انکار کر کے اپنے آپ کو تاریکیوں میں اور ضلالتوں میں اور گہرائیوں میں ڈھال دیتا ہے۔ اے ایمان والو، قرآن نے واضح کہا ہے، میں تمہیں کہتا ہوں جو تم مان چکے ہو، لا تتخذوا بطانة من دونکم، اپنے آپ کو ان سے دور رکھو، ان کو اپنے لیے آئیڈیل اور رول ماڈل مت بناؤ۔ ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم، کیا تم نہیں دیکھتے کہ کبھی کبھی جو ان کے اندر کا گند وہ باہر نکل کر کے آتا ہے؟ میں سب کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، جن منہ سے ایسی باتیں نکلتی ہے، قرآن نے کہا ہے اور آج نہیں کہا، 1450 سال پہلے کہا ہے، قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کی منہ سے وہ اندر کا گند کبھی باہر آ جاتا ہے۔ وما تخفی صدورہم اکبر، اور یہ تو کچھ باتیں ہیں وہ جو باہر نکل کر آتا ہے، جو ان کے سینوں کے اندر ہے، ما تخفی صدورہم اکبر، وہ بہت بڑا گند ہے۔ ہم نہیں سوچ سکتے کہ اگر وہ ظاہر کر رہے ہیں ایسی باتیں تو ان کے اندر کیسا گند ہوگا۔ لیکن میرے ایمانی بھائیوں اور میرے دیشواسیوں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں تعارف نہیں ہے نبی کا، ہمیں تعارف نہیں ہے حبیب کبریہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہم نہیں جانتے ہیں وہ کون شخصیت تھے، تبھی تو اس طرح کی باتیں ہم کہتے ہیں۔ قرآن نے کہا تھا، قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون۔ جو نبی سے دشمنی کرتا ہے اس کو نبی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ نبی سچ بولنے والے ہیں، یہ درست باتیں کرنے والے ہیں۔ جو آپ کو اس وقت نہیں مانتے تھے وہ بھی کہہ رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر کے اعلان کیا اور لوگوں کو کہا، تم مجھے نہیں مانتے لیکن میں پھر بھی تمہیں کہتا ہوں، لبثت فیکم عمرا هل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، سب نے کہا جربناک غیر مرہ ما وجدنا فیک الا صدقا۔ لوگوں، میں 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان کر رہا ہوں، لیکن 40 سال تک میں تمہارے بیچ میں رہا ہوں، تمہارے درمیان میں رہا ہوں، تم بتاؤ میں کیسا تھا؟ لبثت فیکم عمرا، میں نے 40 سال تک تمہارے درمیان میں گزارا۔ هل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، تم نے مجھے سچا پایا یا جھوٹا پایا؟ تم نے مجھے انصاف پسند پایا یا تم نے مجھے کسی دہشت گردی کرنے والا پایا؟ سب نے کہا جربناک غیر مرہ ما وجدنا فیک الا صدقا، ہم نے آپ کو سچا ہی پایا، ہم نے آپ کو درست ہی پایا۔ میرے ایمانی بھائیوں اور میرے دیشواسیوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نہیں جانتے اور ہم نے لوگوں کو تعارف نہیں کروایا، تبھی تو اس طرح کی باتیں آتی ہے، تبھی تو اس طرح کی باتیں ظاہر ہوتی تھی۔ قرآن نے کہا تھا، یہ کہتے ہیں کہ یہ پاگل ہے، یہ دیوانے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ تو اخلاق کے بلند کردار کے اوپر ہیں، آپ کی تو بات ہی کیا۔ آپ کے ساتھ چلنے والے ایک صحابی حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا مکہ والا نے پکڑ لیا اور اس وجہ سے پکڑ لیا کہ وہ نبی کے ساتھ چلتے تھے اور ان کو سزا دینے کے لیے جیل لے جانے لگے۔ میں رکھا ہوا تھا، رات کو جس گھر میں وہ قید تھے ان کے گھر کا ایک چھوٹا بچہ آ کر کے ان کی گود میں بیٹھ جاتا ہے اور اس کی ماں وہ بیچاری وہاں تڑپ جاتی ہے، وہ سمجھتی ہے میرا بچہ محفوظ نہیں رہے گا، تو صبح تو انہوں نے مارنا ہے۔ ہم آئے دن دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ کہیں ایک جگہ کوئی پنگا ہوتا ہے، دوسری جگہ اس برادری کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، وہاں تو کسی کو اکیلے میں پکڑتے ہیں اور اس کی لنچنگ کرتے ہیں۔ ہم اس چیز کا ہرگز پروموٹ نہیں کرتے ہیں۔ حبیب کبریہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ وہ صحابی تھے، انہوں نے کہا، ماں تو کیوں پریشان ہوتی ہے، ہم تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، یہ بچے میرے گود میں ہیں، ہمیں تو حکم ہے کہ بالکل عین میدان جنگ کے اندر میں بھی ہم کسی عورت پر ہاتھ نہیں ڈالتے، ہم کسی بچے پر ہاتھ نہیں ڈالتے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ مذہبی لوگوں کی جنگ ہے، ہم کسی مذہبی آدمی جو اپنی پوجا پاٹ میں بزی ہے ہمیں نہیں چھیڑتا تو ہم اس کے ساتھ کسی طرح کی کوئی باتیں نہیں کرتے۔ ہاں، جب کوئی ہمیں چھیڑتا پھر ہم اسے چھوڑتے نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔